بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی اور دوستو، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے بغیر دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی ایک بڑی پہچان ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ایک عمل ہے، ایک اہم عمل ہے۔ بالغ اور عاقل سے کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہی حدیث کے مطابق قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو ایسا آدمی کامیاب رہے گا، اور اگر نماز کا معاملہ درست نہ رہا تو ناکامی اور نقصان کا اسے سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے امراء یعنی اپنے اسٹیٹ کے گورنروں سے کہتے تھے کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کر دیا تو وہ نماز کے سوا، نماز کے علاوہ دوسرے معاملات کو اور بھی ضائع کرنے والا ہے۔ ساتھیو، مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور انہیں نماز کے متعلق بتلا رہے تھے۔ نماز کے متعلق بتلاتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی، نجات کا سبب بنے گی۔ اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور بنے گی، نہ دلیل اور نہ باعث نجات ہوگی، بلکہ بے نمازی قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ساتھی اور دوستو، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف یہ چاروں کافروں کے بڑے نام ہیں، اپنے زمانے کے بڑے لوگ تھے۔ بے نمازی کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اگر کسی نے اقتدار اور بادشاہت کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے نماز کو ضائع کر دیا تو ایسا شخص فرعون کے مشابہ ہے، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی نے وزارت، منصب اور نوکری کی وجہ سے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ حامان کے مشابہ ہے، اس کا حشر قیامت کے دن حامان کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر کسی نے مال و دولت اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر نماز کو ضائع کر دیا تو وہ قارون کے مشابہ ہے، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور جس نے تجارت، بزنس اور خرید و فروخت، بازار کی وجہ سے، بازار کے پیچھے بھاگ کر، خرید و فروخت کے پیچھے بھاگ کر نماز کو ضائع کر دیا تو ایسا شخص مکہ کا تاجر ابی بن خلف کے مشابہ ہے۔ قیامت کے دن بے نمازی کا حشر اسی کافر کے ساتھ ہوگا۔ ساتھیو، اس حدیث کو سننے کے بعد ہر مسلمان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر قیامت کے دن ان چاروں میں سے کس کے ساتھ اٹھنا پسند کرے گا۔ ہر مسلمان اپنا حساب کر لے کہ نماز کو چھوڑ کر کیا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ ہر مسلمان اپنا جائزہ لے، اپنے جی میں جھانک کر دیکھے کہ اس عظیم عبادت کو چھوڑ کر اپنے گھر کے ماحول اور اپنی اولاد کو کس نقصان میں ڈھکیل رہا ہے۔ ہر مسلمان اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ نماز کے بغیر کیا وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے والدین اور سماج کی صحیح خدمت کر سکتا ہے؟ کیا وہ خوشحال اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ دین کے دشمنوں کی سازش سے بچ سکتا ہے؟ ہر شخص اپنے جی میں اس بات پر
غور کریں۔ کیا وہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو روک سکتا ہے؟ ایک بے نمازی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں ناکام سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ پڑھا لکھا اور دولت مند کیوں نہ ہو۔ ایک بے نمازی نہ صرف اپنے گھر کے لیے بلکہ اپنے سماج اور اپنے ملک کے لیے منحوس ہے۔ بے نمازیوں کی نحوست سے صرف گھر کا نہیں بلکہ سماج اور ملک کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ ساتھیو اور دوستو، ان باتوں کو سننے کے بعد کیا ہمیں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی چھوڑی ہوئی نماز پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جلد سے جلد ہمیں توبہ نہیں کرنا چاہیے؟ انسان خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے نفع اور نقصان کی راہ متعین کرتا ہے۔ اللہ نے تو اس کے سامنے دو راستے کھول کر بیان کر دیے ہیں، یا تو شکر گزار بندے بن کر رہو یا ناشکری کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ساتھیو، آج اس مجلس میں جو باتیں بھی نماز کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنجیدہ ہو کر ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کے لیے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔